الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ظاہری باطنی دونوں طرح کے گناہ چھوڑ دو۔ اب ہمیں یہی فکر کرنی ہے، چونکہ گناہ کرنے سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اس کی ویلو، اس کی عزت اللہ کے دربار میں گھٹ جاتی جو گناہ کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جلدی سے ہر گناہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کو دنیا سے رغبت ہو جاتی ہے اور آخرت سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایسا بندہ جو گناہ کر لیتا اس کا دل مضبوط نہیں رہ جاتا، اور دین کے اندر جو پختگی ہوتی ہے اس میں کمزوری ہو جاتی ہے، دل مضبوط بھی نہیں رہتا اور دین میں پختگی بھی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے دیکھیے ہر گناہ جہنم کے قریب کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے۔ ہر گناہ اللہ کا باغی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو اسے سکون اور چین نہیں ملتا۔ اب آپ سن لیجئے ایک حدیث جو حیات المسلمین سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، سنیے اس میں یہ حدیث درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم 10 آدمی موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ 5 چیزیں ہیں، یعنی 5 گناہ ایسے ہیں، اس میں سے 1-2 گنا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب یہیں سے آپ سمجھ لیں گناہ کتنی خطرناک چیز ہے، یوں ہی تو پناہ نہیں مانگی جا رہی۔ اب سنیے، فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علن اعلان ہونے لگیں گے تو وہ قوم طاعون میں مبتلا ہوگی اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بے حیائی، اب ہم لوگ اسی پہ غور کر لیں کہ ہمارے اندر خود شرم و حیا کتنی ہے اور ہمارے بچوں میں کتنی ہے۔ ابھی قوم کو چھوڑ دیں اور یاد رکھیں جب کوئی قوم بے حیا ہوتی ہے، جب کوئی قوم بے حیا بے شرم ہوتی ہے تو ایسی قوم پر کھلے طور پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے اس قوم پر علل اعلان عذاب آتا ہے، اور جو شخص بے حیا ہو جاتا ہے فرد، اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے بچائے۔ بڑی مہلک بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری۔ ارے کینسر لگتا ہے جسم کو تو جان چلی جاتی ہے، اور گناہ کبیرہ بندہ کرتا رہے تو اس کا ایمان ٹھیک ہے سلامت رہے گا، مسلمان ہے ٹھیک ہے سلامت رہے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کی ایک حد جو اس کی سیما ہے، ایک لمٹ ہے، ہم کہیں کراس نہ کر جائیں اور اللہ پاک غضبناک ہوں۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر مہلک بیماری سے بچائے، چونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا باغی ہو جاتا ہے بندہ، اس لیے ہم سب کو ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا گناہ بیان کیا، یہاں 2 گناہ سن لیں۔ دوسرا گناہ بیان کیا ناپ تول میں کمی، تبھی تو قرآن کہہ رہا ویل للمطففین، بربادی ہے، خرابی ہے ہر اس شخص کی جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اور ناپ تول کی کمی سے، اب آپ آگے سن لیجئے، ناپ تول کی کمی کرنے سے قحط اور تنگی میں وہ بندہ گرفتار کر دیا جاتا ہے، اور اگر پوری قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو پوری قوم قحط اور تنگی میں گرفتار کر دی جائے گی۔ ایک دوسرا بتایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
जिस हुकूमत में वो होगा उस हुकूमत यानी जुल्म हुक्काम में मुब्तला हो। पता ये चला कि हुक्काम जो होंगे वो हम पर तुम पर जुल्म ढाएंगे, वो एक किस्म के जालिम हो जाएंगे। अब खाली यहाँ हुक्काम को ना ले, अगर हम आप नाप तौल में कमी कर रहे हैं तो यकीनन हम आप अगर हुकूमत के ओहदेदार नहीं हैं तो अपने घर में जुल्म करेंगे, अपने बच्चों पर जुल्म करेंगे, वो बच्चे हम पर एहसान करेंगे, नेकी का सलूक हमसे बर्ताव करेंगे, नेकी करेंगे हमारे साथ, लेकिन उल्टा हमें लगेगा। आजकल जैसे बहुत से बाप आपको ऐसे मिलेंगे जो चाय के होटलों पर इधर उधर दुकानों पे बैठकर अपनी आल औलाद की गीबत खोरी करते हैं, शिकायतें करते हैं, बजाय 2 रकात पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह की चौखट पर आते और कहते ए अल्लाह हमसे कौन सा गुनाह ऐसा हो गया। लेकिन ये नहीं कहते बल्कि अपने आल औलाद की गीबत खोरी चुगलखोरी नहीं, हम शिकवे बंद करें और गुनाह से सच्ची तौबा करें। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक मुझे भी आप हजरात को सबको हर रूहानी बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए।